اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید میں آج باب نمبر 42 پڑھنے جا رہے ہیں. باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ. تو یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. چلیں پڑھیں شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. باب الثاني والأربعون باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء. النهي عن الحلف بالآباء. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالث وعيد من يرضى. اچھا ان يرضى بالله ان يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزيز بن الله. عزير بن الله. اچھا زين. جی عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون على المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بهذا أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. عممي. والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. طيب چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ کتاب التوحید میں باب نمبر 42 پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب ما جاء فی من لم یقنع بالحالف باللہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحلفوا بآبائکم من حلف باللہ فلیصدق ومن حلف له باللہ فلیرضى ومن لم يرضى فليس من اللہ۔ یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ۔ جو آدمی قسم کھائے تو پھر سچ بات کہے، اور جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک انسان کی قسم پر کم از کم راضی ہو جائے، یعنی اطمینان کر لے۔ اور اگر کوئی آدمی اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، اسے اس بات پر اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو پھر فلیس من اللہ، یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنی بڑی بات اس تعلق سے کہی گئی کہ اگر آدمی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کو راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے۔ یہاں اس حدیث میں دیکھیے کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے النہی عن الحلف بالآباء، باپ دادا کتنے بھی بزرگ ہوں، ان کی قسم، ان کے نام کی قسم، ان کے مرتبے کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ دوسری بات یا دوسرا مسئلہ الامر للمحلوف له باللہ ان یرضى، الامر للمحلوف له باللہ ان یرضى، جو آدمی جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم سے راضی ہو جائے، یہ اس کے لیے حکم ہے اس میں۔ ومن حلف له باللہ فلیرضى، جو بات کہی گئی وہ بالکل قسم سے راضی ہو جائے، یہ امر ہے، یہ بات اس کو حکم کے طور پر کہی گئی۔ الثالثہ وعید من لم یرضى، اس کے اندر تیسری بات یہ کہی گئی کہ جو آدمی اللہ کی قسم کھانے کے باوجود راضی نہیں ہوتا تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سخت وعید ہے۔ تو آدمی توحید کا تقاضا، یا آدمی کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے اور سچی قسم کھائے، اور باپ داداؤں کے نام کی قسم نہ کھائے۔ اور اس آدمی کو بھی یہ ہدایت دی گئی جس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم قسم کھا کر یہ بات کہو، وہ قسم کھا کر کوئی بات کہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے لیے وعید ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ قسم کے تعلق سے اہم بات اس باب میں بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو اس کے بعد والا باب ہے، باب نمبر 43، الباب الثالث والاربعون، باب قول ما شاء اللہ وشئت۔ اس طرح ایک بات، اس طرح یہ کہنا کہ جو تم چاہو وہی ہوگا، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہے وہ ہوگا، اس طرح کہنا یہ منع ہے، یہ توحید کے منافی ہے، کیونکہ جو صرف اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک حدیث انہوں نے مؤلف رحمہ اللہ نے جو یہاں پر ذکر کی ہے، ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا تم لوگ شرک کرتے ہو۔ کیسے؟ کہا ما شاء اللہ تقولون ما شاء اللہ وشئت، آپ لوگوں کی زبان پر یہ کلمہ عام ہے ما شاء اللہ وشئت، جو تم چاہو اور جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم خود شرک میں مبتلا ہو۔ یہ بات ایک یہودی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہے۔ وتقولون والکعبہ، اور تم لوگ قسم بھی کھاتے ہو، الکعبہ یعنی غیر اللہ کی قسم ہے۔ کعبہ اپنی جگہ اتنا معظم ہے، اس کی اتنی قدر و منزلت ہے اسلام میں، یہ اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی قسم کھائی جائے یہ قرآن و سنت کے اعتبار سے منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ اگر قسم کھانا ہے تو ایسے کہیں ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، یعنی کعبہ، تو اب یہاں کعبے کی قسم نہیں ہوئی بلکہ کعبے کے رب کی قسم ہو گئی۔ اور اسی طرح وَأَن يَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تم کوئی بات ایسے کہنا چاہ رہے ہو، کسی کی مشیت کو ذکر کرنا چاہ رہے ہو، تو وہاں پر ثم کا لفظ استعمال کرو، پھر مشیت کی بات کہو، ورنہ اللہ کی مشیت کو اور بندے کی مشیت کو ایک ساتھ جمع نہ کرو واو کے ذریعے سے، کیونکہ اس میں تساوی کا شبہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کو مان لیا، چونکہ وہ سچی بات کہہ رہا تھا، صحیح بات کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو مان لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق مسلمانوں کو حکم دیا کہ نہ کعبے کی قسم کھائی جائے، اور نہ یہ کہا جائے ماشاء اللہ وشئت، بلکہ یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ ثم شئت۔ پھر یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، یعنی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے عرض کیا ما شاء اللہ وشئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر کہا اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا رہے ہو؟ تم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ وحدہ، جو کچھ اللہ چاہے بس وہی ہوگا، میری مشیت اللہ کے مشیت کے تابع ہے، یعنی میں کچھ الگ چاہوں تو یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ چاہے تو وہی ہوگا، ہماری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، یعنی وہ چاہے تو اس کے بعد ہی، اس کی چاہنے کے بعد ہی ہمارے چاہنے کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، ورنہ صرف اللہ نہ چاہے تو پھر ہم کوئی چیز کو چاہیں یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں ایک تیسری حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں شریک بھائی طفیل ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رأیت کأنی اتیت علی نفر من الیہود، کیا مطلب مشائخ سن رہے ہیں؟ بتائیں اس کا معنی۔ رأیت میرا اندازہ تو رأیت کا معنی وہی خواب میں دیکھے، ایسا جو پوری حدیث سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب میں دیکھے۔ جی بالکل، رأیت کأنی، وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھا جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں آیا یہودیوں کے پاس، کأنی اتیت، تو یہ سب کأنی، یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ معاملہ خواب کا ہے، یہ حقیقت میں ایسے گیا ہوں میں، ایسی بات نہیں، ایسا ہوتا تو وہ خود کہہ دیتے اتیت علی نفر من الیہود ثم قلت قالوا، ایسے کوئی بات ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ رأیت کأنی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسے لگا، میں محسوس کیا کہ میں کہیں پہنچا ہوں کسی جماعت کے پاس، تو یہودیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، تو یہ جو حضرت طفیل ہیں انہوں نے کہا بھائی تم لوگ تو واقعی کام کے لوگ ہو، اگر تم لوگ ایسا نہ کہو، یعنی تم لوگ بہت ہی خوب، بہت اچھے لوگ ہو، بڑے ایک بہتر لوگ ہو، اگر تم لوگ یہ بات نہ کہو، یعنی تمہاری یہ جو بات ہے یہ تمہارے کارناموں کو یا تمہارے کاموں کو پر پانی پھیر دے رہی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ یہ لوگ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو یہ تو تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کتنی بری بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین پھٹ پڑے، کیونکہ ان کا یہ جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو انہوں نے یہی بات ان سے کہی کہ تم واقعی اچھے لوگ ہو اگر تم یہ بات نہ کہتے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں نے ان کو جواب میں کہا کہ تم لوگ بھی واقعی بہت اچھے لوگ ہو، اگر تم لوگ یہ نہ کہتے ماشاء اللہ وشاء محمد، تم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو ایک نہیں کر دیتے تو تم لوگ بھی ایک بڑے کام کے لوگ تھے۔ پھر وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ نصارہ کے پاس آئے،
تو ان سے کہا کہ واقعی تم لوگ بڑے اچھے لوگ ہو، اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، المسیح ابن اللہ، تو انہوں نے کہا وہ لوگ بھی یہی جواب میں کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی واقعی اچھے لوگ ہو، اگر تم لوگ اللہ کی مشیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو ایک نہ کر دیتے، ما شاء اللہ و شاء محمد اگر آپ لوگ نہ کہتے تو پھر آپ لوگ بھی بڑے اچھے تھے۔ جب صبح ہوئی تو آئے انہوں نے یہ خواب کئی لوگوں کو انہوں نے بتلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ آپ نے یہ خواب کسی کو بتلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بتلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کسی کو بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ کیونکہ یہ بات جو ہے نا خطرناک تھی، اس کو سمجھانا ضروری تھا، اگر نہیں تو جو ہے نا لوگ بھی نصارہ اور جو ہے نا یہودیوں کی طرح ہی کہتے پھریں گے تو مسئلہ ہے بول کے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس میں جی تو اس میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو بھی تھوڑی جو ہے نا اللہ کی طرح قدرتیں ہیں ایسا ہوتا ہے۔ جی اس کے بعد شیخ علیم صاحب کچھ کہیں گے؟ متفق ہے شیخ، انشاءاللہ شیخ صحیح بولے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کسی کو بتایا کیا؟ وہ اس لیے کہ اگر انہوں نے بتلایا ہے تو پھر یہ بات تو پورے طور پہ عام ہو گئی، ایک دو آدمیوں کو بول دیں تو کافی ہے، کیونکہ یہ دینی مسئلہ ہے، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں تھی، سب ایک دوسرے کو بتاتے جاتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ نہیں میں کسی کو نہیں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے کہہ دیتے کہ مسئلہ ایسا نہیں، تم ایسا ہی کہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ بات عام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رد کے لیے بھی ایک عمومی خطاب کیا، دیکھیے آ کر کہا فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد۔ تو یہ پورے یہ جو کلمات ہیں، یہ جو انداز ہے، یہ ایک اہم خطاب، ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقف اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو طفیل نے ایک خواب دیکھا، تم میں سے بعض لوگوں کو یہ خواب انہوں نے بتلایا ہے، اور تم لوگ ایسی بات کہتے تھے کہ جس کو میں خود جو ہے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں منع کر سکا۔ فلا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، تم لوگ یہ بات نہیں کہو ما شاء اللہ وشاء محمد، اس طرح دونوں کی مشیت کو ایک نہ کرو، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، لیکن ایسی بات تم لوگ کہو کہ صرف جو اللہ چاہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنا چاہتے تھے لیکن منع نہیں کیے، کیوں منع نہیں کیے؟ جی مشائخ آپ صلی اللہ علیہ کچھ وسلم سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں منع نہیں کیے بولے تو کیسا؟ نہیں دیکھیے یہاں پر ایک کلمہ کیسا ہے وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، تم لوگ ایک ایسی بات کہے تھے یا کہہ رہے تھے، مجھے یہ چیز سے روکنا میں چاہ رہا تھا لیکن نہیں روک پایا، اور یہ نہیں روکنے کی وجہ یہ تھی، ایسی وجہ تھی بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا۔ اشارہ کس طرف ہے؟ ممکن وہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے ہوں گے، ان کے مائنڈ میں ایک نئی بات ڈال دینے کی جیسا ہو جاتی تھی میرے خیال سے۔ نہیں جی شیخ علیم اور کچھ کہیں گے؟ یہاں پر بتائیں شیخ، آپ ہی بتائیں۔ جی یہاں پر کیا ہے مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سے منع کرتے ہیں تو بالکل جب وحی آ جائے گی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وحی نہیں آئی اس معاملے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ایک بات کہی کانا یمنعنی کذا وکذا ان انہاکم عنہا، مجھے یہ بات اس سے منع کرنے سے صرف ایک ہی رکاوٹ تھی کہ ابھی تک مجھے وحی اس سلسلے میں نہیں ملی، تو یہی وجہ سے میں تم لوگوں کو نہیں کہہ پایا تھا، لیکن اب انہوں نے آ کر خواب بھی دیکھا تو مجھے اس بات کا اب انہیں کہ یقین ہو گیا کہ یہ چیز کہنا بالکل درست نہیں ہے، تم لوگ اللہ کی مشیت کو اور میری مشیت کو ایک نہ کرو، لیکن کیا کہنا ہے ما شاء اللہ وحدہ۔
جو اللہ چاہے وہی ہوگا، یہ بات کہنا ہے۔ چلیے اور 4-5 منٹ ہیں اس حلقے میں، تو اس میں اس باب کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات معرفت الیہود بالشرک الاصغر، یہود ہیں تو یہود کو بھی اس بات کا علم ہے کہ شرک اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی مشیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو ایک قرار دیتے ہو، تو گویا کہ تم شرک کر رہے ہو۔ اور ماشاء اللہ وشئت کہنا یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں۔ شرک اکبر بالکل آپ جیسے بتوں کو لوگ پوچھتے ہیں ویسے پوچھ لینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس طرح کی کلمہ، اس طرح کی بات کہنا، ماشاء اللہ وشئت کہنا، یہ شرک اصغر ہے۔ دوسری چیز الثانیہ فہم الانسان اذا کان له هوى، اب ایک انسان اپنے خواہش کے مطابق کوئی کام کر رہا ہے، اس کے دماغ میں جیسے ہی آپ اس کی غلطی کو ٹوکیں گے وہ آپ کی غلطی کو ٹوکے گا۔ جیسے اب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں نماز میں سو گئے تھے، آئے نہیں تھے، تو وہ بھی کہے گا کہ آپ تو وہ نماز میں آپ تاخیر سے آئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے کسی کام میں نفسانی خواہشات کا دخل ہے، اس کے نفس کے خواہش کا دخل ہے، تو وہ سامنے والوں کو بھی ایسے ہی، ان کی بھی ایسی ہی غلطی وہ ڈھونڈے گا، یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز قوله صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندا فکیف بمن قال یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شاء اللہ وشئت کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا، روک دیا کہ ایسے نہیں کہو۔ لیکن اب جو لوگ نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ قصیدہ بردہ کا یہ شعر ہے، اس میں وہ امام بوصیری کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے اکرم الخلق، میرے لیے کون ہے تمہارے سوا کہ میں جس کی پناہ میں جاؤں، کب؟ جب کہ سخت مصیبت کا عالم ہوتا ہے مجھ پر، تو ایسے وقت میں گویا کہ تمہاری ہی پناہ لیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کوئی آدمی اس طرح کہہ رہا ہو تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ شرک میں واضح طور پر مبتلا کرنے والی چیز ہے، کیونکہ ماشاء اللہ وشئت، اللہ کی مشیت اور اللہ کے رسول کی مشیت کو ایک قرار دینا یہ خود جب شرک ہے، تو اب یہ آدمی کہے کہ میں مصیبتوں میں تمہارے سوا میں کس کی پناہ لوں گا، تو پھر گویا کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی، تو یہ واضح شرک ہے۔ تو یہ اس طرح کے نعتیہ کلام میں بھی الفاظ استعمال کرنا یہ واضح شرک ہو جائے گا۔ چوتھا اور پانچواں چھٹا مسئلہ، 3 چیزیں ہیں اس میں سب سے، اور اس کے بعد بھی ان کا جو قصیدہ بردہ ہے اس میں سب اشعار ایسے زیادہ سے زیادہ بھرے ہیں جو شرکیہ۔ چوتھا مسئلہ ان هذا ليس من الشرك الاکبر لقوله يمنعني كذا وكذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاء اللہ وشئت کہنے سے فوراً نہیں منع کیا، یعنی ماشاء اللہ وشاء محمد کہنے سے فوراً نہیں منع کیا، تو اس کی وجہ اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ شرک اکبر نہیں تھا۔ شرک اکبر ہوتا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک وحی کے ذریعے سے یہ بات بتلائی نہیں گئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ پانچویں چیز اس میں، پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ الرؤیا الصالحہ من اقسام الوحی، جو نیک خواب ہوتے ہیں، اچھے خواب ہوتے ہیں، یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ بالکل جس طرح اذان کا معاملہ ہوا، اذان کا بھی ایسے ہی خواب تھا، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچا خواب مان کر اذان کو مشروع قرار دیا۔ چھٹی چیز، اور اس میں آخری بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ جو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں یہ بعض احکام کی تشریح کا سبب بنتے ہیں، تو جس طرح اذان کا معاملہ ہوا یا جس طرح یہ ماشاء اللہ وشاء محمد کہنے کا معاملہ ہوا، تو یہ ساری چیزیں تو خواب ہی سے بتلائی گئیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر دیں اور اس کو سچا خواب مانیں، تبھی جا کر وہ ایک شرعی حیثیت اختیار کرے گا، ورنہ ہر کوئی انسان کچھ نہ کچھ خواب میں دیکھے اور یہ کہے کہ میں سنا کہ یا میں دیکھا خواب میں کہ فلاں مصیبت سے نجات پانے کے لیے فلاں فلاں سورہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ اس کو ہر انسان کے